وقوفی ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں، حمزہ UK، میرے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جو کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، اس صورتحال میں کیا کروں؟ واہ بھائی واہ، زبان پہ تو نہیں لانا چاہتے لیکن آپ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے مسئلہ بھیج دیا اور پھر ریٹن فارم میں ہمارے ایڈمن نے اس کو لکھ کے بھی بھیج دیا۔ تو دیکھو بھائی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ دیکھو، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں نا، جیسے ایتھیس لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پہ اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پہ کوئی چیز ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں۔ بالکل لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لانے کی کوشش کریں، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں، اور مطمئن رہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی، اس میں مشغول رہیں، جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو لہذا ان کو نہ زبان سے ادا کریں، نہ ان کو لکھ کے دیں، نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال پوچھیں، اور ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا، جب اس کو فری کرانا چھوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ آپ کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ اب آپ پریشان ہوں گے نا تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے، اب اس کو اور پریشان کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی موٹا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں موٹو، کوئی پتلا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں پتلو، کوئی کالا ہو تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے چڑیں بچے بہت کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بچہ کسی خاص نام سے چڑھتا ہے نا تو دوسرے بچے پھر اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں۔ اب کوئی موٹا ہے تو بچے اس کو کہتے ہیں موٹو، اس کو آئے گا غصہ، تو پھر بچے خوش ہوتے ہیں، پھر اور بار بار موٹو کہتے ہیں، اور بار بار موٹو کہتے ہیں، تو وہ بیچارہ موٹا جو ہے نا وہ ٹینشن سے پتلا ہو جاتا ہے یہ موٹو کا لفظ سن سن کے۔ تو اس کا علاج یہ تھا کہ بھائی وہ لفٹ نہ کرائے، وہ کوئی موٹو کہہ رہا ہے تو بھائی کہنے دو۔ تو بچے جب دیکھیں گے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، تو بچوں کا تو مقصد یہ تھا نا ٹینشن دینا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے تو وہ پھر اس کو موٹو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تمیز سے نام سے پکارتے ہیں اس کو۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے، شیطان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے جو پریشان ہو رہا ہے نا وسوسوں سے اس کو اور پریشان کرو، اور جو پریشان نہیں ہو رہا پھر وہ شیطان اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جاتا ہے، کہہ رہا ہے کسی اور پہ ٹرائی کرو۔ بھائی وہ شیطان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی آدمی پہ سارا زور لگا دے، وہ کہہ رہے بھائی جہاں دال گلے گی وہاں گلاؤ، جہاں نہیں گل رہی تو کچھ اور کسی اور پہ ٹرائی کرو پھر۔ تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے عاملوں کے معاملے میں، جنات کے معاملے میں جو زیادہ جنات کو فری کراتے ہیں نا، زیادہ ڈرتے ہیں وہ یہ نہ ہو جائے اور یہ والا تعویذ اور وہ والا تعویذ، جنات پریشان بھی انہی کو کرتے ہیں، جو زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑتے وہ جنات ان کو پریشان بھی نہیں زیادہ کرتے۔ تو بالکل اسی طرح وسوسوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ نو لفٹ کا جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر ایک نوٹس لگا کے رکھ دیں، شیطان جب بھی آئے تو نو لفٹ دیکھ کے واپس چلا جائے، تو انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔